اپنا تخت لگاتا ہے نا رات کو، تو پھر پوچھتا ہے، شیطان بتاتے ہیں اپنے بڑے ابلیس کو کہ آج ہم نے فلاں بندے سے چوری کروائی، آج ہم نے اس کو شراب کے فتنے میں ڈالا، آج ہم نے اس کو بے نمازی پن کے فتنے میں ڈالا، آج ہم نے اس کو جھوٹ کے فتنے میں ڈالا، آج ہم نے اس کو بددیانتی کے فتنے میں ڈالا۔ یہ شیطان آپس میں تذکرہ کرتے۔ آپ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح گرمی کے اندر آندھی آتی ہے۔ آندھی آتی ہے کس طرح آتی ہے؟ ہوا جو چلتی ہے آندھی کی طرح کسی کو دیوڑتی ہے؟ کوئی بڈھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، نہیں، سب اس آندھی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جگہ دیکھتی ہے کہ گھر میں نہیں گھسے گی، مارکیٹ میں گھس جائے گی؟ نہیں، ہر جگہ مطلب یہ فتنے کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے، کوئی انسان ان فتنوں سے نہیں بچ پائے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبرستان میں گزرے گا اور ایک قبر کو دیکھے گا، انسان کہے گا یا اللہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ اس قبر والے کی جگہ کون ہوتا؟ میں دفن ہوتا آج۔ کس وجہ سے؟ کہ دین اسلام پر عمل کرنا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی آزمائش کا سبب بن جائے گا کہ بندہ دل کیا کرے گا، اس کا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ بندہ خواہش کرے گا یا اللہ اس قبر کے اندر کاش میں دفن ہوتا، کہ میں پہلے مر جاتا تو ان مصیبتوں کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ یہ کون حسرت کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا یا اللہ جب تو بندوں کو فتنے میں ڈالے اس سے پہلے مجھے فوت کر دینا۔ فتنے کی زندگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، اب آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے دین کی وجہ سے آزمائش کے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم غور کریں، ہم موت کو پسند کرتے ہیں، موت کے قریب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اگر اس زندگی سے، بے دینی والی زندگی سے یا اللہ اگر ہم فتنے میں ڈل رہے ہیں تو ہمیں موت دے دے، ہم تو دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے جو ہے نا اپنے دین کی وجہ سے آزمائش میں پڑیں گے اور کہیں گے یا اللہ کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں بے دین مت بنانا، ہمیں بے دین مت بنانا، ہمیں موت دے دے۔ ہم زندگی کے باوجود جو ہے نا دین کو قبول کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دین پھیلانے کا سبب بنتے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے پیارے محترم بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے قبل قتل کا فتنہ اٹھے گا۔ کس کا فتنہ اٹھے گا؟ قتل لوگ ایک دوسرے کو کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو مار رہا ہے نا اور جو مر رہا ہے، ان دونوں کو پتہ نہیں میں مر رہا کیوں، اور جو مار رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مار رہا کیوں میں۔ مطلب جو بندہ کسی کو مار رہا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں مار رہا کیوں اس کو، اور جو مر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے یہ بندہ فوت کر رہا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ قتل عام ہو چکا ہے نہیں آ چکا؟ ہر جگہ جگہ آپ دیکھیں، کبھی 2 بندے مر گئے، کبھی 3 مر گئے، کبھی 8 مر گئے، کبھی دھماکہ ہو گیا، کبھی آگ لگ گئی، کبھی دوست نے اس کو مار دیا، کبھی بیوی نے اپنے شوہر کو مار دیا، کبھی خودکشی کر لی، کبھی زہر پی دیا، کبھی گلا کاٹ دیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیارے محترم بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے قتل ہوگا، اور قتل ہو رہا ہے۔ جو بندہ کسی کو مار رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کیوں مار رہا ہوں، اور جو مر رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، دنیا کی خاطر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے قیامت سے پہلے بے دینی عروج پر آئے گی، لوگ بتوں کی پوجا کریں گے۔ کس کی پوجا کریں گے؟ بتوں کی پوجا کریں گے۔ جب تک امت بت کی پوجا نہیں کرے گی قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ جو مکہ کے اندر بت تھے نا، لات اور عزا، مکہ کے اندر بت تھے نا، خانہ کعبہ کے اندر بڑے بڑے 360، ان میں سے بڑے بت کون سے تھے؟ لات اور عزا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے دوبارہ ان بتوں کی عبادتیں کی جائیں گی، بت پرستی عام ہو جائے گی۔ جب بت پرستی عام ہوگی تو دین ہوگا، وہاں پر توحید ہوگی، اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ بھی زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بندے ایمان والے ہوں گے نا، ایمان والے،
جس دن آپ یاد رکھیں یہ دنیا جو چل رہی ہے نا یہ اللہ والوں کے سبب چل رہی ہے. جس دن دنیا سے اللہ رب العزت کے نیک بندے فوت ہو گئے اللہ دنیا ختم کر دے گا. اللہ دنیا کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی قیامت سے پہلے اور سارے کے سارے مسلمان جو ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا اس کو فوت کر دے گی. جو قیامت برپا ہوگی نا وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر بتوا ہوگی, شریر لوگوں پر, سب سے بری مخلوق پر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے. وہ کون ہوں گے؟ بے دین لوگ ہوں گے, کافر ہوں گے, فاجر ہوں گے, فاسق ہوں گے, ظالم ہوں گے, متکبر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں پیارے محترم بھائیوں جو اللہ کے دین سے دور تھے. اب ان فتنوں کے اندر ہم کیا کریں؟ ہم کیسے بچیں ان فتنوں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا نا کہ آپ فتنے آئیں گے, پریشانی آئیں گی, ٹینشنیں آئیں گی. اب ایک مسلمان کیسے بچے گا؟ مسلمان کو فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ فتنوں کا دور آ چکا ہے, اب غور سے سنیں کیا کرنا ہے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرتی علیہ. فتنوں کے دور میں عبادت کرنا اس طرح ہے کہ گویا کہ بندہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے. مطلب کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. جب آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے نا تو آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ ہوگا, اللہ کے دین کے ساتھ ہوگا, علماء کرام کے ساتھ ہوگا, دینداروں کے ساتھ ہوگا. تو آپ مشغول رہیں گے ان کے ساتھ, تو آپ غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. جب آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہے, آپ دین کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہے, آپ کا تعلق موبائل کے ساتھ مضبوط ہے, آپ کی غلط دوستیوں کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے, آپ پب جی کھیلنے میں تیز ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فتنوں میں پڑ جائیں گے. پھر آپ قتل بھی کریں گے, پھر آپ بے دین بھی بنیں گے, پھر آپ چوریاں بھی کریں گے, پھر آپ امانتوں میں خیانتیں بھی کریں گے, پھر آپ دھوکے بھی دیں گے لوگوں کو, پھر آپ لوگوں کا مال بھی کھائیں گے. تو کثرت سے عبادت کرنی ہے. اور اس عبادت کا اجر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ گویا کہ ہجرت کر رہا ہے. اور ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ کہ ہجرت باقی سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. دیکھیں اس دور میں عبادت مشکل ہے. عبادت کیا ہے فرید؟ مشکل ہے. تو اجر بھی ڈبل ہو گیا. اجر بھی کیا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا. عبادت مشکل ہو گئی تو اجر بھی ڈبل ہو گیا. تو ہمیں چاہیے پیارے محترم بھائیوں کہ ہم خاص طور کے اوپر عبادت کریں. اب عبادت میں سب سے پہلے چیز فرائض ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ فرائض. فرض کو پورا کرو. فرضوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمے کے بعد نماز. کیا پیارے محترم بھائیوں؟ نماز آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے.